ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہر مسلمان مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرے جو اسے اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے والے ہوں، جو اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بنتے ہوں۔ ایسے ہی بعض خواتین و حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، تاکہ اس مہینے کے اندر صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح کا مختصر طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابو داود کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نماز سکھائی اور فرمایا کہ اپنی زندگی میں کم از کم اس نماز کو ایک دفعہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ مہینے میں ایک دن پڑھ لیا کرے، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ہر روز اس نماز کو ادا کر لیا کرے۔ تو یعنی کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 رکعات ہوتی ہیں، نفلی عبادت ہے، 4 رکعات ہوتی ہیں۔ ہر رکعت کے اندر 4 رکعات میں سے ہر رکعت کے اندر قراءت کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی جو سورت آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد قیام میں ہی 15 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ قیام کی حالت میں قراءت کے بعد یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیحات آپ نے رکوع کی حالت میں بھی پڑھنی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیحات پڑھنی ہیں جو آپ نے رکوع میں پڑھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات پہلے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہے تو اس میں بھی 10 مرتبہ یہی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر یہی کلمات آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، اور 75 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ایک رکعت میں پڑھ لیا ہے۔ ایسے ہی دوسری رکعت آپ نے پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے سجدوں کے بعد، تو پہلے یہ تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد تشہد آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی چوتھی رکعت میں بھی جب آپ نے 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے تشہد میں، تو پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تشہد، درود اور دعائیں پڑھنی ہیں اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ 4 رکعات ہیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ نفلی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، اس کی جماعت نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ بنیادی طور پہ بلکہ انسان جو ہے وہ آسانی کو پسند کرتا ہے، کسی کو کوئی وظیفہ بتایا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ کر دیں جی، کوئی دم بتایا جائے وہ یہی کہے گا جی آپ ہی کر دیں۔ ایسے ہی اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ امام ہی پڑھا دے جی، ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن یہ انفرادی نماز ہے، سنت سے یہ جماعت اس کی ثابت نہیں ہے، اس لیے باجماعت اس کو نہیں ادا کرنا چاہیے۔ انفرادی عبادت ہے، اگر نہیں آتی تو سیکھ کر اس کو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نفلی عبادات کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے، تو اس نماز کو سیکھ کر اس کا اہتمام کیا جائے۔ جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، مہینے میں پڑھ سکتے ہیں مہینے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ پڑھیں۔
لیکن کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ہر رکعت میں کون سی صورت آپ نے پڑھنی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید یا حدیث میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ یہی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور نہیں پڑھ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے غالباً یہ 4 صورتیں ثابت ہیں، یعنی ایک رکعت میں وہ سورۃ التکاثر پڑھتے، الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں والعصر ان الانسان لفی خسر یہ صورت پڑھ لیتے، تیسری میں سورۃ الکافرون پڑھ لیتے، اور چوتھی رکعت میں غالباً سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے۔ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد ہیں تو وہ یہ پڑھ لیا کرے، یہ نہیں یاد کوئی اور صورتیں اسے یاد ہیں تو ان میں سے بھی کوئی صورت وہ ہر رکعت میں پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔